Assalamu alaikum friends. So what is going on? I hope you are doing well. I am Imran Malik. Welcome to Knowledge Matters. تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کے بارے میں. افغانستان ساؤتھ ایشیا میں ایک کنٹری ہے جس کا کیپٹل کابل ہے اور اس کی کرنسی افغانی ہے. اس کے ہمسایہ ممالک ہیں تاجکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان اور یہاں پہ چھوٹا سا بارڈر شیئر کرتا ہے یہ چائنا کے ساتھ. تو یہ ڈورینڈ لائن کیا ہے؟ یہ 1893 میں برٹش انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں کھینچی گئی تھی ایک لائن بائی سر ہنری مورٹیمر ڈورینڈ. ان کے دوارا یہ لائن کھینچی گئی تھی جو آگے جا کر پھر افغانستان اور پاکستان کے درمیان پرماننٹ بارڈر بن گیا. On 15th of August 2021, Taliban take full control of Afghanistan and the former president Ashraf Ghani left the country. So he is Ashraf Ghani and this is flag of Afghanistan, Islamic Republic of Afghanistan as per documents. تو پھر کہاں گئے اشرف غنی؟ پہلے پتہ نہیں تھا لیکن اب نیوز آ رہی ہے کہ اب اشرف غنی جو ہیں UAE میں ہیں. 8 جولائی 2021 کو جو بائیڈن نے ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان جو ہے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اور انہوں نے ریزن دیا تھا کہ وہاں پر افغانستان کی جو فوج ہے اس کی تعداد 300,000 ہے، یعنی کہ 3 لاکھ جو ویل ایکوپڈ ہیں اور ٹرینڈ ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہیں صرف 75,000 طالبان. لیکن پھر کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو کون ہیں طالبان؟ یہ ایک گروپ ہے جو اسلامک امریٹ آف افغانستان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا فلیگ ہے جس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کلمہ. تو اس کو 1994 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا محمد عمر کے دوارا. اس کے کو فاؤنڈر ہیں عبدالغنی برادر. ہبت اللہ اخوند زادہ اس کا کرنٹ سپریم لیڈر ہے. اس سے پہلے انہوں نے 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں رول کیا تھا، جس دوران انہوں نے سخت شریعہ لا کا نافذ وہاں پر عمل میں لایا تھا. تو یہ ہیں محمد عمر جو فاؤنڈر ہیں طالبان کے. یہ ان کی پکچر ہے 1978 کی، پرانی پکچر ہے. اور یہ ہیں یہاں پر اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں عبدالغنی برادر کو فاؤنڈر ہیں طالبان کے، اور یہ لیفٹ سائڈ میں یہاں پہ ہبت اللہ اخوند زادہ جو طالبان کے سپریم کمانڈر ہیں. تو یہ جو ہیں محمد عمر یہ مر چکے ہیں، آج نہیں ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی. تو یہ 2 ہیں اس وقت. یہ جو ہیں سہیل شاہین ہیں، یہ سپوکس پرسن ہیں طالبان کے، میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں طالبان کی سائڈ میں.
سہیل شاہین، اور یہ ان کا یہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے یہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ افغانستان کو جو ہے گریو یارڈ آف ایمپائرز کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی فورین سپر پاور رہا ہے، جنہوں نے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہا، وہ سبھی فیل ہوئے ہیں افغانستان کو اپنے پورے کنٹرول میں لینے میں۔ 19th سینچری میں انہوں نے برٹشرز کو وہاں پر ہرا دیا، 20th سینچری میں سوویت یونین کو وہاں پہ ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور 9 سالوں بعد اس کو وہاں سے واپس جانا پڑا۔ پھر 21st سینچری میں یعنی کہ 2001 میں USA نے افغانستان میں پاؤں رکھا، اور پھر اگست 2021 میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد وہاں سے 20 سالوں کے بعد واپس ہی نکلنا پڑا۔ 20 سالوں کا ٹائم ضائع کر کے، ٹریلینز آف ڈالر ضائع کر کے، اور لاکھوں کی جانیں وہاں پر گنوا دی، جن میں سیکورٹی فورسز کی جانیں بھی، افغان سیکورٹی فورسز اور US امریکن جو ہے سیکورٹی فورسز کی بھی جانیں گئی، اور سویلین لوگوں کی بھی جانیں گئی۔ تو اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان دکھایا گیا ہے، کیونکہ ان میں 2 امپورٹنٹ جو ہیں پورٹ تھے، سی پورٹ، ایک پاکستان میں ہے جس کو کہتے ہیں گوادر پورٹ، اور ایک ایران میں ہے جس کو کہتے ہیں چابہار پورٹ۔ گوادر پورٹ کو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے، سی پیک جو پاکستان کے تھرو جا رہا ہے چائنا کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ اس میں مدد کر رہا ہے اس کو۔ اور یہ جو چابہار پورٹ ہے یہ انڈیا ڈیولپ کر رہا تھا ایک آسان سا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، جو کہ وہاں افغانستان میں اس کو لے جا سکتا تھا، جہاں پر انڈیا اپنے انٹرسٹس کو سیو گارڈ کر سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان میں، اور انڈیا کے لیے یہ چابہار پورٹ کا سپنا بیکار رہ گیا۔ یہ تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، یہ بھی اب بیکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے طالبان کے یہاں پر حکومت میں آنے کے بعد۔ یہ تاپی گیس لائن پروجیکٹ جو ہے ترکمنستان، افغانستان، پاکستان سے ہو کر انڈیا پہنچ رہا تھا۔ فاضل کا ایک جگہ ہے انڈیا میں، وہاں پہ اس کا اینڈ ہے، اور یہاں پہ ترکمنستان۔ تو ان 4 کنٹری کا جو پہلا ہے جو لیٹر ہے نام کا TAPI، اسی کے نام پر اس گیس پائپ لائن کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ طالبان آ گیا ہے افغانستان میں، تو یہ بیکار ہی نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ کمپیئر کر رہے ہیں کابل اور سائیگاؤں کو۔ سائیگاؤں جو ہے ایک جگہ ہے ویتنام میں، جو آسیان کنٹری ہے، کیونکہ سائیگاؤں میں بھی امریکن سیکورٹی فورسز تھے سائیگاؤں وار میں۔ وہاں نارتھ ویتنام سے انہوں نے ہارا وہاں پہ، اور پھر چھوڑنا پڑا ویتنام کو ان 1975۔ لیکن یہ پکچر نہیں ہے اس وقت کی، یہ پکچر ہے جب ان کو وہاں ریسکیو کرنا پڑا اپنا ایمبیسی وغیرہ اس کا سٹاف۔ اور یہ کابل کی پکچر ہے، صحیح ہے، اور یہ اس کی ایک اور پکچر ہے۔ تو یہ ہیں امراللہ صالح۔ کون ہیں یہ امراللہ صالح؟ یہ پنجشیر ویلی سے ہیں،
پنشیر ویلی ایک جگہ ہے، ایک ویلی ہے افغانستان میں. یہ اینٹی طالبان جو ہیں موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے افغانستان کا پریزیڈنٹ ہونے کا، کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے بنایا ہے ناردرن الائنس، یہ اس کا جھنڈا ہے. اور یہ طالبان کی حکومت کے بالکل خلاف ہیں، اور طالبان سے جو ہے آزادی چاہتے ہیں. تو یہ ہیں لوکیشن پنشیر کی، جو کہ بالکل کابل کے نزدیک میں ہے. کابل کے نزدیک ہے یہ اس کی لوکیشن. کابل کے نزدیک ہے، تھوڑا سا دور ہے. وہیں پہ امر اللہ صالح رہتے ہیں، اور وہاں کی پاپولیشن بتایا جا رہا ہے ایز پر نیوز رپورٹس کہ وہاں 1 لاکھ پاپولیشن ہے. اور وہاں پر جو اینٹی طالبان فورسز ہیں وہ وہاں پر انہوں نے جمع ہونا شروع کر دیا ہے، اور طالبان کے اگینسٹ یہ ایک ریزسٹنس شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں ان کے ساتھ احمد مسعود ہیں، امر اللہ صالح ہیں، بسم اللہ خان وغیرہ ہیں. تو یہ امر اللہ صالح کا جو ہے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. Nations must respect the rule of law, not violence. Afghanistan is too big for Pakistan to swallow and too big for Taliban to govern. Don't let your histories have a chapter on humiliation and bowing to terror groups. لیکن 1-2 دن پہلے طالبان نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عورتوں کو اسلامک لا کے تحت سارے حقوق ملیں گے. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا رہیں گے آگے کے حالات. طالبان افغانستان میں کیسی حکومت قائم کرے گی، اور یہ جو ناردرن الائنس ہیں جو ریزسٹنس دکھا رہے ہیں طالبان کے خلاف، یہ کس حد تک کامیاب رہیں گے. یہاں پر یہ بھی سوچنے کا ایک جو ہے نقطہ ہے کہ کیا امریکہ نے جان بوجھ کر افغانستان کو چھوڑا تاکہ وہاں کی جو یہ ناردرن ریزسٹنس ہیں اس کو پیچھے سے سپورٹ کر کے طالبان کو وہاں پر ہرایا جا سکے. یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں، یہ آگے وقت ہی بتائے گا کہ کس طرف ہوا جا رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ اسی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اجازت لینے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور کمنٹ کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اسی کے ساتھ عمران ملک کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.